حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر انبیاء میں تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 16 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ علیہ السلام دمشق کے رہنے والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم آنے پر حجاز و شام کے درمیان مان کے قریب مدین چلے گئے، جو کہ قوم لوط کی بستی کے قریب ہی اب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، انہی کے نام پر یہ قبیلہ اور بستی کھڑی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعث حضرت لوط علیہ السلام کی کچھ عرصے بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فصاحت و بلاغت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام وعظ و نصیحت کرتے تو ہر کوئی آپ علیہ السلام کے فرمان کو بآسانی سمجھ جاتا، اس لیے آپ علیہ السلام خطیب انبیاء کے لقب سے مشہور۔ مدین کا علاقہ بڑا سرخیز اور سرسبز شاداب تھا۔ عربی زبان میں ایکا گھنے درختوں والی زمین کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اس لیے انہیں اصحاب الایکا یعنی ایکا والے بھی کہا گیا۔ وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں عام ہو گئیں۔ وہ کفریوں راستوں میں گھاس لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے مسافروں سے مال چھین کر دہشت کرتے، چوری کرتے، ڈکیتی کرتے اور ناپ توڑ میں کمی کرتے۔ مدین کے لوگ جب دل و ستم میں حد سے بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے اسی بستی اور اسی کے گرد و نواح کے باشندوں کی طرف انہی میں سے اونچے حزب و نظم والے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی فرمان الہی ہے، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی اور ناپ توڑ میں کمی کی بیماری میں مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے مشفقانہ انداز میں وعظ اور نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان کی جو برائیاں موجود تھی ان سے بچنے کی تلقین کی، لیکن قوم باز نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی بھی قسم کھائی کہ برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی مذمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی برائیوں کے نقصانات سے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ فرمان الہی ہے، انہوں شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ تول پر پورا کرو اور لوگوں کی ان چیز کو کم مت دیا کرو، اور زمین میں اصلاح یعنی عمل کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اگر تم لوگ سچے مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکیاں دینے اور اللہ کی راہ میں روکنے کے لیے مت بیٹھا کرو، اور تم اس اللہ کی راہ میں نقص تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو۔ اور یاد کرو، جب تمہاری تعداد کم تھی پھر اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی تو قوم آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔ قوم کے سرداروں نے بولا کہ اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تم
ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں، اگر تمہارا قبیلہ یعنی خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور ہماری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان پر غصہ کرنے کے بجائے دوبارہ انہیں احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں یہ بتایا کہ تم ہمیں اپنے دین میں آنے کی دعوت دے رہے ہو، ہمارا تمہارے دین میں واپس آنا ناممکن ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو ہم نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ تو ہمیں یہ کہتے ہو کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم تمہیں برداشت کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرا خاندان تمہیں اللہ سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ یاد رکھو، اگر تمہارا طرز زندگی یہی رہا تو تم عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تمہیں ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پر آئی تھی، اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کوئی بھی دور نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی اور اپنی مخلوق سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو اپنے دین میں آنے کی دعوت دی تو آپ علیہ السلام نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں ایک بات کہوں اور اس پر عمل نہ کروں۔ قول اور عمل میں تضاد اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مختلف انداز میں اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی وعظ اور نصیحت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو زبردست دھمکیاں دی اور آپ علیہ السلام سے کہا، جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے دعوت توحید اور اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایمان والوں کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اب ان کفار اور مسلمانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ مسلسل 7 دنوں تک ان پر سخت گرمی اور شدید دھوپ مسلط کر دی۔ اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے۔ چند لمحوں بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک زوردار آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سنا دی اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے ذریعے قوم شعیب کو ہلاک کر دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم پر بڑے افسوس کا اظہار کیا اور اس بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ اے میری قوم، میں نے تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کا احکامات پہنچا دیے۔ میں نے تمہیں خوب وعظ اور نصیحت کی، لیکن تم نے میری وعظ اور نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ تم نے اپنی خیر خواہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔